ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد كالنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي لبابة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا سهركم وآتوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم يدخلوا الجنة ربكم رواه الترمذي وقال حديث. محترم سامعین کرام، استاد محترم، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا اور امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد انگت درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس جن کا نام نامی گرامی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے. ان میں ایک بہت بڑی نعمت تقویٰ ہے. تقویٰ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تربیت فرماتے رہے اور انہوں نے سب سے پہلے جس اصول کی روشنی میں تربیت دی وہ تقویٰ تھا. تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے. تقویٰ وقایتی وقایت ہے جس کے معنی بچنے کا ذریعہ عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچا جائے، اللہ سے خوف کھایا جائے، گناہوں سے بچا جائے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے. اور واقعین اور اقین مصدر بھی آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں درست کرنا، کسی کام کا درست ہونا. جب انسان اللہ کا خوف کرتا ہے تو اللہ کی جب عبادت کرتا ہے تو اس کا کام، اس کی عبادت بھی درست ہوتی ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ انتجل بینکم و بین العذاب، انتجل بینکم و بین اللہ
بین اللہ انتجل بین اللہ وقایا، یعنی اللہ تقویٰ جو ہے یہ اللہ اور انسان اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا تقویٰ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ تقویٰ جو انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا وہ انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقویٰ کی ترغیب دلائی ہے۔ تقویٰ کے بارے میں فرمایا ہے کہ تقویٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، کہیں بھی ہو تو تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ کے لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے، لغوی اور اصطلاحی تعریف ہماری اصلاح شریعت ہے، چاہے شریعت میں تقویٰ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کو تقویٰ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کو تقویٰ کرتے ہیں۔ عربی زبان میں تقویٰ پرہیزگاری کو کرتے ہیں، چاہے جس انسان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہو یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ محبوب ہو جاتا ہے، یہی بندہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید کی، تقویٰ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تقویٰ کے 3 مراتب ہیں، تقویٰ کے کئی مراتب ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا، ہمیں یہ سمجھنا ہے تقویٰ کے 3 مراتب ہیں۔ تو سب سے پہلا حصول تقویٰ، تقویٰ کو حاصل کرنا، اور دوسرا حق کے بقائے تقویٰ، تیسرا حق کے تقویٰ۔ حصول تقویٰ تو اس میں سب سے بڑا تقویٰ کیا ہے؟ سب سے بڑا تقویٰ توحید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تک ساتھ چلتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے نیچے چل رہے تھے، یعنی معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے، دور تک چلتے رہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری سے اترنا چاہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بیٹھے رہو۔ جب جدا ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تم جا تو رہے ہو، لیکن جب تم یمن سے واپس آؤ گے، یہ اس مسجد کے پاس سے گزرو گے یا میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ زارو کتار رونے لگے یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جب یمن سے واپس آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوگا تو کس سے ملاقات کریں گے، اور دین کی مسئلہ مسائل کے بارے میں کس سے پوچھیں گے، قرآن حدیث کے بارے میں کس سے معلومات حاصل کریں گے، یہ سوچ کر رو رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ گھبراؤ نہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کیا، مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف پلٹ کیا اور کہا کہ معاذ گھبراؤ نہیں، ان اول الناس بالمتقون من حیث کانوا من کانوا حیث کانوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تقویٰ والے ہوں گے، یعنی وہ سب سے زیادہ ان کی رفاقت ہوگی، میرے ساتھ ان کی رفاقت ہوگی، یعنی میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھی ہوں گے، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے جو تقویٰ والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کانو حیث کانو، جو بھی ہو جہاں کہیں کے بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین کسی جگہ تعین نہیں کی کہ وہ ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، انڈونیشیا کا ہو، امریکہ کا ہو، کہیں کی تعین نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانو حیث کانو، جو بھی ہو جہاں کہیں کا بھی ہو، لیکن اس کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، تقویٰ کی دولت سے وہ متصف ہونا چاہیے۔ جب تقویٰ اس کے اندر نہیں رہے گا تو انسان قیامت کے دن میری رفاقت نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ آج انسان کو سب سے اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے نجات کی۔ ہر انسان سوچتا ہے کسی طرح نجات مل جائے، نجات کسی طرح سے مل جائے، اور دوسرا اتحاد۔
یہ دونوں چیزیں اور اتحاد بھی انہی دو اصولوں کی وجہ سے ہے، اور یعنی تقویٰ جو ہے انہی دو اصولوں کی وجہ سے اتحاد بھی ہے، اور انہی دو اصولوں کی بقا کی وجہ سے نجات بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے پارہ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اسلام کیا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تفرقہ اختلاف نہ کرو، تفرقہ نہ ڈالو۔ یعنی انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، انسان کے اندر تفرقہ نہ ہو۔ تفرقہ انسان کے اندر ہونا ہی ہونا ہے۔ تفرقہ جب ہوگا تو انسان کے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوتا ہے، تقویٰ کی دولت سے متصل نہیں ہوگا۔ تقویٰ انسان کے اندر اسی انسان کے اندر ہوگا جس کے اندر اتحاد ہو اور نجات کے لیے کوئی راستہ سوچتا ہو، اللہ کا خوف ہو، تو اسی کے اندر تقویٰ اس کے اندر تقویٰ باقی رہے گا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے تقویٰ، تو تقویٰ کو حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حصول تقویٰ کو حاصل کرنا، تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو، یعنی تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے۔ یعنی روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ ہم تقویٰ کو حاصل کر لیا، تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے روزہ کا مہینہ سب سے بہتر ہے، ہم تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں۔ تقویٰ کوئی بھی نہیں کریں گے، تقویٰ حاصل ہو گیا، اور تقویٰ کو حاصل کرنے کے بعد تقویٰ ہمارے اندر رہے گا یا ہمارے دل سے نکل جائے گا۔ سب سے بڑی چیز یہ سوچنا ہے اب بقائے تقویٰ ہے، بقائے تقویٰ کیسے رہے گا، ہمارے دل کے اندر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو بقائے تقویٰ اچھی صحبت کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سچوں میں شامل ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کے ان سے مسئلہ مسائل معلوم کرو، علماء سے دین کی باتیں معلوم کرو۔ آئیے ہم اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب وصیت کے اندر ذکر کیا ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا، 99 آدمی، تو اس کو اپنے گناہوں کا بہت پچھتاوا ہوا، یہ بہت بڑا گناہ کیا، تو آپ اس پر توبہ کیا جائے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے غلط رہنمائی کی، ایک صوفی کے پاس بھیج دیا، پیر صاحب کے پاس، جب جو راہب تھا راہب کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ راہب کے پاس گیا، راہب تو دین کے بارے میں اس کو معلومات نہیں تھی کہ دین کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہے، کون سی چیز دین ہے۔ جب راہب کے پاس گیا تو راہب نے سوچا کہ کوئی نظر نیاز لے کر آیا ہوتا، کہا بھائی کیسے آیا ہوا؟ کہا کہ میں 99 آدمیوں کا قتل کیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا میری توبہ قبول ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا کم وقت میرا کمرہ نہ پاک کر دیا، نکل جائے یہاں سے، تم نے 99 آدمیاں قتل کرنے کے بعد مجھ سے مسئلہ مسائل پوچھنا ہے، میری توبہ قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ ہماری توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ ہماری توبہ ہی قبول نہیں ہے، اس نے تلوار نکالی، اس کا ایک کام تمام کر دیا، کہا کہ 100 کی گنتی اس نے پوری کر دی۔ جب وہ بعد میں سوچنے لگا کہ ہو لگتا ہے یہ صوفی صاحب کو مسئلہ مسائل کے بارے میں، دین کے بارے میں معلومات نہیں، جس کی وجہ سے ان کو مسئلہ صحیح نہیں بتایا۔ تو اس نے آ کے لوگوں سے پوچھا بھائی مجھے دنیا میں سب سے بڑا عالم کے بارے میں بتائیے، جو عالم اور صوفی کے بارے میں نہیں۔ تو لوگوں نے بتایا فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس جا کر مسئلہ مسائل پوچھو۔ تو وہ عالم کے پاس گیا،
تو عالم نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوگا؟ کہا کہ میں نے 99 آدمی کا قتل کیا۔ آج ایک صوفی صاحب کے پاس میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہے، تو ہم نے ان کا بھی کام تمام کر دیا، ان کو بھی قتل کر دیا، 100 کی گنتی پوری کر لی۔ تو آپ بتائیے کہ میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ تمہارے اور ہمارے توبہ درمیان کون رکاوٹیں بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ اب بھی تمہاری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے توبہ اس نے کر لیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ عالم نے کہا کہ تم نیک لوگوں کے بستی میں جاؤ، جو نیک لوگ ہیں اگر تم اس بستی میں جاؤ گے جس بستی میں رہ رہے تھے وہ برے لوگوں کی صحبت تھی، وہ بستی بری تھی، وہاں کے لوگ اچھے نہیں تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ اچھے نہیں تھے، وہاں رہنا سہنا اچھا نہیں ہے، وہاں کا رہن سہن اچھا نہیں ہے، اس لیے تم اچھے لوگوں کی صحبت میں نکل جاؤ۔ کہا ہے فلاں گاؤں میں فلاں بستی میں نکل جاؤ، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں علماء لوگ رہتے ہیں، وہاں قرآن کی تعلیم تمہیں حاصل ہوگی، وہاں دین کی معلومات حاصل ہوگی، تم وہاں دین حاصل کرو گے اور تمہارے دل کے اندر سے یہ تقویٰ نہیں نکلے گا، تمہارے اندر تقویٰ جاگرتی ہو جائے گا، تمہارے اندر یہ تقویٰ باقی رہے گا۔ تو وہ وہاں سے چلا نیک لوگوں کی بستی میں، نیک لوگوں کی بستی میں جانے لگا۔ نیک لوگوں کی بستی میں جاتے جاتے آدھے راستے میں پہنچا ہی تھا، موت کا فرشتہ ہے، اس کی روح کب سے کر لی، اس کی روح کب سے کر لی؟ ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں آ گئے۔ ملائکہ رحمت کہہ رہے ہیں کہ ہم لے جائیں گے اور ملائکہ عذاب کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بصورت آدمی کے شکل میں بھیجا، تو ان دونوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کر دیجیے کہ کون اس شخص کو لے جائے گا۔ تو ملائکہ رحمت نے دلیل دی کہ اس نے توبہ کر لی کی تھی اور توبہ کرنے کے بعد نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا، اس لیے ہم لے جائیں گے کہ اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا تھا، اللہ کی طرف مائل تھا، اس لیے اس کو ہم لے جائیں گے۔ اور ملائکہ عذاب نے دلیل دی کہ اس نے کوئی بھی عمل نہیں کیا تھا، 99 آدمی کو قتل کیا تھا اور ایک راہب کو بھی قتل کر دیا، تو اس کو ہم لے جائیں گے، ایک بھی اس نے نیکی نہیں کی تھی۔ تو دونوں یہ ہوا کہ دونوں زمینوں کو ناپا جائے، یعنی جہاں سے یہ چلا تھا اور جس زمین کی طرف یہ جا رہا تھا، تو جس زمین کی طرف جا رہا تھا جب دونوں زمینوں کو ناپا گیا تو اس کا بدن اس طرف زیادہ تھا، جو نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا اس طرف بدن اس کا زیادہ تھا، تو اس کو رحمت کی وجہ سے لے کر چلے گئے، فیصلہ ان کے حق میں ہوا اور لے کر چلے گئے۔ بتاتے ہیں جب مرنے لگا اتنی تاپ تھی کہ وہ سینے کے بل لیٹ کر کے چل رہا تھا، اور نیک لوگوں کی بستی میں اتنی تاپ تھی کہ نیک لوگوں کی بستی میں جانے کے لیے اس کے اندر تاپ تھی کہ کیسے نیک لوگوں کی بستی میں پہنچ جائیں، کہ توبہ کے اندر اتنی تاپ ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر اتنی تاپ ہونی چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ توبہ یعنی جب انسان کے اندر تقویٰ تبھی باقی رہ سکتا ہے جب انسان اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر بہت جلدی پڑتا ہے، انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، انسان کا طبیعت بدل جاتی ہے، انداز فکر بدل جاتا ہے، جب انسان جہاں رہتا ہے اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صحبت کا اچھے لوگوں سے صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اچھے لوگوں سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تھا حصول تقویٰ، بقائے تقویٰ۔ اب حق کے تقویٰ، سب سے پہلے یہ دیکھیے ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اشعار مجھے یاد آ رہا ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر دے رہا ہوں، گلستہ میں ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں گیا، مجھے نہانے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ حمام ہے اور یہ مٹی ہے۔ پہلے کی طرح آج کی طرح صابن وغیرہ نہیں تھا، پہلے لوگ مٹی سے غسل وغیرہ کرتے تھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں غسل خانے میں مٹی لے کر داخل ہوا، اور جب میں بدن کا پانی ڈالنے کے بعد
मिट्टी को अपने जिसमें रगड़ने लगे, मलने लगे, तो मिट्टी से खुशबू आने लगी। तो मैं रुक कर मिट्टी से पूछा कि तू मिट्टी है, तू मुश्क है या अबीर? आए मिट्टी, तू मुश्क है या अबीर? तेरे खुशबू से मैं मस्त हूँ। तो मिट्टी कहती है मैं तो एक नाचीज मिट्टी हूँ, लेकिन मैं मुद्दतों फूलों की सोबत में थी। मेरे हमनसी के, मेरे दोस्त के जमाल की असर से मैं खुशबू, मेरे अंदर ये असर हो गया, सोबत का असर है। तो मैं आज भी मिट्टी हूँ, मैं कल भी मिट्टी थी और आज भी मिट्टी ही हूँ। चाहे जानदार तो जानदार, बेजान चीजों के अंदर सोबत का असर होता है। यही नहीं, असहाबे कहफ का कुत्ता, जिसको कुरान में जिक्र किया, वकल तुम जिरार, वो चंद दिन अच्छे लोगों की, अच्छे नौजवान की सोबत में रहा, लेकिन वो भी उसी तरह उसके अंदर भी शराफत आ गई, उसी तरह उसके अंदर भी वो लोगों वाली अंदाज में जिस तरह वो उठते बैठते थे, जिस तरह सोते जागते थे, उसी तरह उसके अंदर भी सिफत आ गई, जिसको कुरान ने बार बार कहफ ने बार बार उसको जिक्र किया है, वकल्बुहुम, यानी उनका कुत्ता 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 6 से 7 से 8 हो गया, 3 से 4, 6 से 5 से 6, 7 से 8 हो गया कुत्ता। ये देखिए उसका कुत्ता की हाल है। आप तकवा को आइए हम और आसानी से आपको समझाएं। तकवा समझिए एक कपड़ा, मैला कुचैला कपड़ा, उसको साबुन और सोडा से हम साफ करते हैं, साफ करने कर देते हैं, तो ये क्या हुआ? ईमान, इंसान के अंदर ईमान आ गया। अब उसके बाद कपड़ा जब साफ हो जाता है, उसके ऊपर कढ़ाई करते हैं, फूल पत्ती बेल बूटे वगैरह कढ़ाई होती है। तो ये क्या है? इस्लाम, हज ज़कात, रोजा, ये बेल बूटे हैं। तो ये क्या हो गया? इस्लाम, ईमान, इस्लाम। अब इसके अंदर रंगाई की जाती है, रंगाई की जाती है, तो इसको क्या करते हैं? इखलास और एहसान। और रंगाई अगर एहतियात से की जाए, अगर एहतियात से रंगाई की जाए, तो इसी का नाम क्या है? तकवा है। अगर एहतियात से ना की जाए तो सारी चीजें निकल जाएगी, ना इस्लाम रहेगा, ना ईमान रहेगा, ना तकवा, चाहे सारी चीजें निकल जाएंगी, तो तकवा इंसान के अंदर नहीं रहेगा। तो इससे मालूम हुआ कि तकवा इंसान के अंदर एहतियात है, किसी चीज को करने के लिए इंसान के अंदर डर पैदा होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह का तकवा होना चाहिए, इंसान परहेजगार होना चाहिए। क्या इंसान के अंदर डर नहीं है तो इंसान के अंदर तकवा की दौलत से वो मुत्तसिफ नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, अगर तुम तकवा हासिल करोगे, अल्लाह तआला तुम्हें इल्म की दौलत से नवाज देगा। यानी तकवा तुम्हारे अंदर होगी, अगर तकवा तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत नहीं होगी। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आज लोग बहुत परेशान हैं, कहते हैं रोजी नहीं है, हमारा रोज बहुत मंदा है, क्या करें मौलाना, हमारा काम नहीं चल रहा है, कैसे क्या? अल्लाह तआला कुरान मजीद में फरमा रहा है कि हम रोजी हम देने वाले हैं। यानी इंसान के अंदर तकवा की दौलत से वो मुत्तसिफ होगा तो हम उसको रोजी कहाँ से देंगे, इसको गुमान भी नहीं होगा। यही नहीं, अल्लाह तआला यानी हम ये हमारे अंदर ये भी सिफत है, ये भी है कि हमारा काम बहुत मुश्किल हो गया, कैसे हम हमारा काम ये आसान कैसे होगा? तो अल्लाह तआला इसके बारे में फरमाता है, वमन यजअल लहु मिन अम्रिही युसरा। चाहे अल्लाह तआला, चाहे तुम तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह तआला तुम्हारे कामों को आसान कर देगा। चाहे तुम तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। चाहे तुम्हारे अंदर तकवा की दौलत होनी चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर तकवा नहीं है तुम कुछ भी तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत नहीं रह सकती है। इसलिए जब तकवा तुम्हारे अंदर होगा तभी तुम ईमान की दौलत से मुत्तसिफ होगे। और क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रफ़ाकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखोगे
अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखोगे जब तकवा की दौलत से मुत्तसिफ होगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब होगी, तकवा तुम्हारे अंदर होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु कि आप तुम्हारी क़यामत के दिन तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु के साथ होगे। उस सिरात का रास्ता आसान हो जाएगा, जन्नत में जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। हर यानी जब तकवा की दौलत से तुम मुत्तसिफ होगे तो सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। हर चीज में चाहे कब्र के आजाब में भी तुम्हें तकवा जब तुम्हारे अंदर होगा तो कब्र के आजाब से तुम बच जाओगे। यानी तकवा तुम्हारे अंदर, तुम्हारा तकवा की दौलत से तुम मुत्तसिफ होना जरूरी है। तकवा इंसान के अंदर, हर इंसान तकवा के दौलत से मुत्तसिफ होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर पानी बरस जाए, यहाँ कीचड़ है, अब पानी बरस गया कि कहीं फिसलन है, कहीं पानी है, कहीं कीचड़ और गड्ढा है, अब हमें यहाँ से जाना है तो हम कैसे जाएंगे? हम घर नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जाना है, हमें फिसलन से ही बचना है, वो गड्ढे से हमारे ऊपर छींटा भी ना पड़े। तो इसे यही तकवा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तकवा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी तकवा क्या है, तकवा के बारे में सवाल किया तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हल वजदता तरीक़न ज़ा शौक़िन, क्या तुम कभी कांटेदार रास्ते से गुजरे हो? कायनात, उसने कहा हाँ। कैफा सनअत, तो गुजरते हुए तुमने क्या काम किया, कौन सा काम किया, कैसे हो तो तुम गुजरते हो? तो कहा आला इज़ा राइतु शौक़न अदलतु अन्हु औ जावज़तु औ कसरतु अन्हु। कहा कि जब मैं गुजरता हूँ, कांटे वाले रास्तों से गुजरता हूँ, तो अपने कपड़े को समेट लेता हूँ या उससे दूर हो जाता हूँ या उससे अलग हो जाता हूँ। तो कहा कि बुराई को और गुनाहों से और बुराई से अपने आप को बचा लो, तकवा, यही तकवा है। यानी गुनाहों से और बुराई से बचा लेना यही तकवा है, इसी को तकवा कहते हैं। हमारे अंदर तकवा से दौलत से तभी मुत्तसिफ हो सकते हैं कि हमारे अंदर ये अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। यानी जब भी हम अगर फजर के वक्त हम जब अपने बिस्तर को छोड़ कर आते हैं, नर्म बिस्तर को छोड़ कर आते हैं, क्यों आते हैं, क्या वजह है? सबसे बड़ी यही वजह है कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह का तकवा है, अल्लाह का खौफ है, जिसकी वजह से अपना बिस्तर छोड़कर हम मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। वरना हम मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ने के लिए आए? जब अल्लाह का खौफ ही नहीं होगा तो हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए तकवा हमारे अंदर होना चाहिए। हर इंसान के अंदर तकवा की दौलत से मुत्तसिफ होना जरूरी है। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तकवा जैसी नेमत अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे लोगों की सोबत से इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी लोग तकवा बुरे लोगों की सोबत इख्तियार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अब भी मौका है, उनको भी नेक लोगों की सोबत में बैठने और उठने और उनसे तालीम हासिल करना और दीन के मसाइल वगैरह हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दाना बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहु वलिय्युन मिनज़ ज़िल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। रब्बना आतिना
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون